स्पीकर साहब कह रहा था कि जी मुझे लोगों ने बताया है कि न पुलिस के पास है न किसी के पास है। डाकू ले गए, हमें उन डाकुओं का नाम बता दो। कच्चे के डाकू हैं, बलोच डाकू हैं, पश्तून डाकू हैं, कौन ले गए हैं? जो ले गए हैं, जिस स्पीकर में ये ईमानदारी न हो कि उस इदारे का नाम ले, वो इस पार्लियामेंट का स्पीकर नहीं बन सकता। He should leave it। हम कहाँ जाएं? मैं इंसानों से नहीं डरता। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो पार्लियामेंटेरियन, मैं फिर कहता हूँ, मैं आपकी खातिर, जो पार्लियामेंटेरियन माओ बेटों की तानूं पे बेइज्जती पे खामोश रहता है, उसे रिजाइन करके घर चला जाना है। जो भी जाता है, जाओ शिफ्टी करो। देखिए कमाल करते हो यार। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, बात है थानों में छोटे छोटे बच्चों के कपड़े उतारे जाते। खुदा को माने, इससे जनाब स्पीकर मैं लिख के देता हूँ, इस रवैये से पाकिस्तान में ऐसी खाना जंगी शुरू हो जाएगी जिसको कोई नहीं रोक सकेगा। स्पीकर साहब, इसके बाद تكينا بيوكو تو المشكلة جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، نہ ہم پاگل ہیں، نہ ہم یہ ہیں کہ ہم لوگوں کی بے عزتیاں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ پاکستان کے 25 کروڑ انسانوں کا پارلیمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے، یو بلانگ ٹو پیپل پارٹی، آپ کی پارٹی کو، آپ کے ورکروں کو، آپ کی لیڈرشپ کو اس پارلیمنٹ کی بحالی کے لیے، آئین کی حکمرانی کے لیے، انسانوں کی حقوق و ارادیت کے لیے جو قربانیاں دینی پڑے، آپ کو پتہ ہے۔ اس پارلیمنٹ کو اگر اس طرح چلایا جائے گا، اس کو ہم کبھی چلنے نہیں دیں گے۔ جب اسپیکر، ابھی ایک ریزولوشن پیش ہوا کشمیر کے بارے میں نے اپوز کیا۔ میں کشمیریوں کے حق کی خود ارادیت کا مخالف نہیں ہوں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں آزادی کی تاریخ ہو، ہم اس کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں سب۔ کشمیر کے معاملے میں پاکستان بھی گڑبڑ کر رہا ہے، ہندوستان بھی گڑبڑ کر رہا ہے۔ یہ پارلیمنٹ، اس میں میں امینڈمنٹ لانا چاہتا ہوں، جو آدمی ہندوستان کی طرف سے کھڑے ہو کے بات کرتا ہے کہ کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے، وہ کشمیری نہیں ہوتا۔ یہاں سے جو آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، یہ بھی کشمیری نہیں ہوتا۔ کشمیری کی روح سے پوچھا جائے، دونوں طرف کے، یہاں کے وہاں کے، ان سے پوچھا جائے، اگر وہ اپنی مرضی سے اکٹھے ہندوستان میں جانا چاہتے ہیں، گڈ بائی۔ اگر وہ اپنی مرضی سے پاکستان میں آنا چاہتے ہیں، ویلکم۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری جان چھوڑو، آپ بھی ہماری جان چھوڑو، ہندوستان بھی ہماری جان چھوڑیں، ہم آزاد کشمیر ایک مسلم اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، اٹ شوڈ بی پارٹ آف دس ریزولوشن۔ دوسری بات جناب اسپیکر، یہ آدمی، جناب اسپیکر، شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ پیپلز پارٹی نے جو منشور آئین بنایا تھا، اس میں یہ تھا کہ 15 days before the parliament sitting, 15 days after the parliament sitting, no member can be arrested۔ وہ تو ہم نے بگاڑ دیا ہے۔ ایک منٹ، الامام تکینا، الامام تراشا، جناب اسپیکر، شرم کی بات ہے۔ کل اس پہ بات ہوئی، ٹھیک ہے، بلاؤ اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے، ویل اینڈ گڈ۔ میں کہتا ہوں کہ ان سے روح سے پوچھو، اگر وہ آزاد اسٹیٹ بنانا چاہتے، جی یہ ان کی اپنی مرضی۔ جناب اسپیکر، کل آپ کی جگہ اسپیکر بیٹھا ہوا تھا، میں نے آج غصے میں کہا کہ حوالدار اسپیکر، حوالدار اس لیے جناب اسپیکر، خدا کو مانے، 25 لاکھ کروڑ انسانوں کا وہ ہے۔ آپ ایجنسیوں کو یہاں لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور لوگوں کو بولنے نہیں دیتے، لوگوں کو آپ بحث کرنے نہیں دیتے۔ یہ جو آپ یہ آدمی اسپیکر صاحب کہہ رہا تھا کہ جی مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ نہ پولیس کے پاس ہے نہ کسی کے پاس ہے۔ ڈاکو لے گئے، ہمیں ان ڈاکوؤں کا نام بتا دو۔ کچے کے ڈاکو ہیں، بلوچ ڈاکو ہیں، پشتون ڈاکو ہیں، کون لے گئے ہیں؟ جو لے گئے ہیں، جس اسپیکر میں یہ ایمانداری نہ ہو کہ اس ادارے کا نام لے، وہ اس پارلیمنٹ کا اسپیکر نہیں بن سکتا۔ He should leave it۔ ہم کہاں جائیں؟ غریب آدمی کہاں جائے؟ موحدری صاحب، یہ لڑکا، وہ لڑکا۔ جناب اسپیکر، مجھے شرم آتی ہے، میں خدا سے ڈرنے والا آدمی ہوں، میں انسانوں سے نہیں ڈرتا۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ لیکن جناب اسپیکر، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ جو کچھ تھانوں میں ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے؟
آپ کو پتہ ہے لوگوں کے بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس پارلیمنٹ پہ بیٹھی ہوئی عورتیں ہم کو بتائیں گی کہ ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا. اس پہ ہماری پارلیمنٹ نہیں بولے گی. آگ لگ جائے اس پارلیمنٹ کو, باہر میں جائے یہ پارلیمنٹ, باہر میں جائے اس کا اسپیکر, باہر میں جائے اس کے سارے ممبر. جناب اسپیکر آپ لوگوں سے پوچھے, خدا کو مانے, خدا کو مانے جناب اسپیکر. چھوٹے چھوٹے بچوں کو تانوں میں جناب اسپیکر یہ ہمارا حق ہے. جگدیش صاحب آپ اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, بابا نہ جاؤ, آپ کے الفاظ کا چناؤ یہ ہم ایکسپنج کرتے ہیں, بھاڑ میں جائے جناب پارلیمنٹ. اسپیکر میں اور جو اسپیکر کے بارے میں کہا ہے اس کو بھی ہم ایکسپنج کرتے ہیں. جی بابا, جی پٹیل بابا, پٹیل بھائی زندہ باد. جناب اسپیکر میں عرض کر رہا ہوں, جناب اسپیکر میں عرض کر رہا ہوں, یہ سب میرے بابا چھوڑ تکیے نا بابا, مان نہ آرام سے بابا. صحیح اگر جو پارلیمنٹیرین, میں پھر کہتا ہوں, میں آپ کی خاطر, جو پارلیمنٹیرین ماؤں بیٹوں کی تانوں میں بے عزتی پہ خاموش رہتا ہے اسے ریزائن کر کے گھر چلا جانا ہے. جو بھی جاتا ہے جاؤ اسے ٹھیک کرو. دیکھیں کمال کرتے ہو یار. جناب اسپیکر, جناب اسپیکر, جناب اسپیکر میں عرض کر, جناب اسپیکر بات یہ, تھانوں میں چھوٹے بچوں کے کپڑے اتارے جاتے ہیں. خدا کو مانے اس سے جناب اسپیکر میں لکھ کے دیتا ہوں, اس رویے سے پاکستان میں ایسی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جس کو کوئی نہیں روک سکے گا. میں اس آدمی کا نام بول رہا ہوں جناب اسپیکر, میں لاؤں گا کل. اسٹالن جب لینن کے بعد سنبھال رہا تھا تو اسٹالن کے ایک بہت بڑے کامریڈ کو راہ چلتے پارٹی کارکن نے گولی مار دی. جب اسے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں, میں نام کر لاؤں گا, میرا وعدہ ہے. بہت اسٹالن کا بہت بڑا آدمی تھا. کارکن نے گولی مار دی کہ اس نے میری بیوی کی بے عزتی کی تھی. آپ لوگوں کی بیویوں کو بے عزت کریں گے, آپ لوگوں کی بیٹیوں کو بے عزت کریں گے, آپ لوگوں کے بچوں کو بے عزت کریں گے, اور پھر کہیں گے لوگ کہیں پاکستان زندہ باد, لوگ کہیں یہ حوالدار اسپیکر زندہ باد. جناب اسپیکر یہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں, پٹیل صاحب سمجھدار آدمی, لکی پڑھے بھی, ہماری جو پیپلز پارٹی کی راجا پڑھا لکھا آدمی ہے. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا, بجائے اس کے کہ ہم اس کا احترام کریں, ہم اداروں کو لڑانا چاہتے ہیں, ہم اداروں کو لڑنا چاہتے ہیں. کیا آسمان گرے گا, کیا آسمان گرے گا اگر پارلیمنٹ کچھ سیٹیں دے دیں ان کو. کیا ابھی پارلیمنٹ کو آپ کھڑا کر رہے ہیں, یہ ہمارا لاؤڈ اسپیکر بڑا پڑھاکو آدمی ہے, ہر وقت اسلام کی بات کرتا ہے. کیا اسلام یہ حکم دیتا ہے؟ اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کافر ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, مسلمان ہے, اگر اس نے کسی مسلمان سے زیادتی کی ہے, اس کافر کے حق میں فیصلہ کرو. یہ قرآن کا حکم ہے. ہم قرآن کو روزانہ اٹھا کے سر پہ پڑھتے ہیں اور خود اپنے ملک میں لوگوں کی بے عزتی کرتے ہیں. جناب اسپیکر, یہ پارلیمنٹ امام عزیز ہے, کوئی اور کہے یا نہ کہے, میں اس پارلیمنٹ کے لیے کسی سے بھی کسی حد تک. اللہ اکبر. جی جگدیش صاحب وائنڈ اپ کیجیے گا, بہت سارے لوگوں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بولنا ہے. وائنڈ اپ کرو. جی جناب اسپیکر, اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ ملک چلے اور یہ ملک قوموں کی قطار میں سر اٹھا کے چلے, تو آسان سا فارمولہ ہے. آپ سندھی ہیں سائیں, آپ کو پتہ ہے اس ملک میں ہم 4-5 بھائی رہتے ہیں. اگر کسی کو یہ ملک عزیز ہے, آئے ہم سب فوجیوں سمیت, آئے ہم سب اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اعلان کریں کہ اس ملک میں پارلیمنٹ کی بالادستی, آئین کی بالادستی ہوگی. دوسری بات کہ سارے مسائل اس پارلیمنٹ میں حل ہوں گے, خارجہ داخلی پالیسیاں, اور سندھ کے وسائل, بلوچ کے وسائل, سرائے کی وسیب کی زمینیں جو کچھ ہیں, پنجاب کی جو نعمتیں ہیں, پشتونخوا وطن میں جو اللہ نے پیدا کیا ہے, اس پہ آئینی طور پہ سندھی کا, بلوچ کا, سرائکی کا, پنجابی کا ملکیت آپ تسلیم کر لیں. زرداری صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے پہلے بھی بڑی ہمت کی ہے. 18th امینڈمنٹ وہ لکھ لیں اس پارلیمنٹ کو کہ آج سے سندھی وسائل پہ
بلوچ وسائل پہ، سرائکی وسائل پہ، پنجابی وسائل پہ، پشتونخوا کے وسائل پہ وہاں کے عوام کا حق ہوگا۔ جناب اسپیکر، یہ پاکستان سر اٹھا کے چل پڑے گا، اور اگر یہ آپ کا پریڈیسیسر اس طرح چلائے گا جناب اسپیکر، ہم اس پارلیمنٹ کو اس طرح چلنے نہیں دیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔ شکریہ۔